یہ 6 نشانیاں بتا رہی ہے، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جان رکھو زندگی ایک سفر ہے جو اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا کے ہنگاموں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں اور بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کو اپنی اور بلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی بے پناہ رحمت میں ہماری رہنمائی کے لیے کچھ خاص نشانیاں بھیجتا ہے۔ یہ نشانیاں سزا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے اور اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی خوبصورتی کو یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں وہ 6 نشانیوں کو جن پر غور کریں گے، سننے کے بعد آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ اللہ آپ کو اپنی اور بلا رہا ہے۔ جان رکھو یہ نشانیاں صرف کچھ خاص مقصد کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی محبت اور رحمت سے دوبارہ جڑنے اور اپنے بگڑے ہوئے مسائل کو حل کروانے کے موقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی اور اشارہ برکت کا زائل ہو جانا ہے، یعنی برکت کا ختم ہو جانا ہے۔ جان رکھو برکت اللہ کا ایک انمول انعام ہے جو سکون، فراوانی اور امتنان لاتا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے نا تو تھوڑا بھی کافی لگتا ہے، لیکن جب برکتیں ختم ہو جاتی ہے نا تو ہم بے چین رہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا، کیا آپ کی دولت کڑی محنت کے باوجود ناکافی لگ رہی ہے؟ کیا وقت آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے؟ برکتیں ختم ہو گئی ہے تو شکر گزاری اور اللہ کی اطاعت برکتیں بحال کرنے کی خاص کنجیاں ہے۔ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور اس کی دوسری واضح نشانی آپ کا نماز سے دور ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ جان رکھو نماز اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے قریبی رشتہ ہے، لیکن جب ہم اسے ٹال دیتے ہیں نا یا چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اگر آپ خود کو نماز چھوڑتے ہوئے یا جلد بازی میں پڑھتے ہوئے پاتے ہیں نا تو ٹھہر جائیے، سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے دوری محسوس کر رہے ہیں نا تو یاد رکھو اللہ آپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک نماز سے آپ شروعات تو کر دے، اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس کی تیسری خاص نشانی زندگی میں لگاتار پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جان رکھو زندگی ایک امتحان ہے، پریشانیاں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن جب آپ کو لگاتار پریشانیاں جھیلنی پڑے، راحت نہ مل پائے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ایسا کیا بے وجہ ہو رہا ہے۔ ہر پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جان لو نہ ختم ہونے والی پریشانیاں آپ کے عمل کو پرکھنے کا موقع بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اللہ کے فرضوں کو پورا کر رہے ہیں یا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس کی راہ پر چل رہے ہیں یا ہم راہ کو بھٹک گئے ہیں؟ سوچے اور ان لمحات کو اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا خاص موقع سمجھ لیں۔ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس کی خاص نشانی آپ کے دل کا بے چین ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو دل کب بے چین ہو جاتا ہے؟ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ جب آپ بے چین ہو جائے،
خالی پن محسوس کرے یا بیزار ہو جائے تو یہ خاص نشانی اور اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اب دل بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، اللہ کو یاد کرے۔ اگر اللہ کو یاد کرنا آپ کے دل سے سکون کو بھر دے گا۔ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس کی 5ویں خاص نشانی توبہ میں مشکل محسوس ہونا ہے، یعنی جب معافی مانگنا آپ کو بوجھ لگے، تکلیف دے لگے، تو یہ ایک خطرناک نشانی ہے کہ آپ کا دل سخت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان گنہگار ہے، لیکن سب سے اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ شیطان کو کبھی یہ یقین دلانے نہ دے کہ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں۔ ایک سچی توبہ رحمت الہی کے در کو کھول دیتی ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر چراغے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس کی ایک اور نشانی اور علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنے نیک ساتھیوں کو کھو دیتے ہیں تو جان رکھو اچھے دوست اللہ کا انعام ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو آپ کے ایمان کی یاد دلاتے ہیں، آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ساتھیوں کا کھو جانا یا خود کو ایسے لوگوں کے بیچ میں پانا جو اپنی منمانی زندگی کر رہے ہو تو یہ ایک تنبیہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے قریبی دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ اگر اپنے ماحول کا جائزہ لے کہ آپ کے دوست آپ کو اللہ کے قریب لا رہے ہیں یا آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، سمجھداری سے چناؤ کرے، کیونکہ اچھی صحبت آپ کی راہ کو بدل سکتی ہے۔ یہ نشانیاں اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا تو یہ موقع ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں، جو آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے، جو ہمیشہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی ہو جائے، چاہے آپ کو لگے کہ آپ اللہ سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو گئے ہو، اس کی رحمت ہمیشہ آپ کی غلطیوں سے بڑی ہے۔ اللہ سزا دینے کے لیے نہیں، آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو معاف کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ خالص دل کے ساتھ رجوع کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور زندگی کی ایک نئی شروعات دے دیتا ہے۔ جان رکھو توبہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ اپنے دل سے اسے بات کرے، اپنی غلطیوں کو قبول کرے، چاہے وہ چھوٹی غلطی ہو چاہے بڑی ہو، ان سے معافی مانگے۔ کہہ دے یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا مگر تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کومنٹ اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ کی امیدوں کو پورا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔